دو جملے قربانی پہ سنو، پھر اس کے بعد جمعے کی نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا کہ میں نے تیرے گلے پہ چھری چلا دی۔ 5 امتحان ابراہیم علیہ السلام پر آئے۔ پہلا امتحان، جس گھر کے اندر پیدائش ہوئی اسی گھر کے اندر باپ کی مخالفت کہ ابا تو غلط کر رہا ہے، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ اے میرا ابا پیغمبری کا تاج ہے، ہدایت کا نور ہے، ابا تیرے پاس گمراہی کا اندھیرا ہے، ابا تجھے میرے پیچھے چلنا پڑے گا، میں تیری تباہ نہیں کروں گا، کسوٹے ماروں گا، سنسار کروں گا، گھر سے نکالوں گا، کھانا پینا کپڑا بند کر دوں گا، ابا تجھے تیرا کپڑا، تجھے تیرا کھانا مبارک ہو۔ قال سلام علیک، ابا میں سلام کر کے جا رہا ہوں، ابا میں تیرا کھیڑا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، ابا تو بت بنانے میں انتہا کرے گا، میں خدا کو تیرے لیے رو رو کے منانے میں انتہا کروں گا۔ السلام علیکم، مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا بیان، آئیے توجہ کے ساتھ سنیں۔ میرا ابراہیم جا نمرود کے دربار میں اور جا بڑے کے سامنے بڑے کا ذکر کر، وہ اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، ایک گندے پانی کا قطرہ۔ آپ اس کے دربار میں گئے اور جا کر آپ نے اللہ کی توحید کے پلیرے بلند کیے۔ دوسرا امتحان، تیسرا آیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ہواؤں کے، فضاؤں کے، پہاڑوں کے، بارش کے فرشتے آگئے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم بتا کیا کرنا ہے؟ کہ اپنی مرضی سے آئے کہ اللہ کے حکم سے آئے، اور اس سے پوچھ کے آئے ہیں کہ کیا اللہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہ پھر جبرائیل تو بھی چلا جا، اسرائیل میکائیل تو بھی چلا جا، آج جلیل جانے یا جلیل کا خلیل جانے۔ جب آپ آگ کے حوالے ہوئے تو اللہ کا ذکر ہی زبان پہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سارے پڑھ لو۔ مشکلات میں، پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں، جب میرے عزیزوں مکان دکان کاروبار کی قلت ہو تو زبان سے کہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے تھے اور آپ کی زبان کا ترانہ خدا کے عرش کی طرف جا رہا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حسبنا اللہ نکلا، اللہ نے پیغام بھیجا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اے ابراہیم، اگر تو نے آگ میں گرتے ہوئے مجھے پکارا، آگ بھی میری مخلوق ہے، مجھے میری کبریائی کی کہ تجھے آگ کی گود میں وہ پیار دوں گا کہ ماں کی گود بھول جائے گا، وہ پیار جو ماں کی گود میں میں تجھے آگ کی گود میں دوں گا۔ چوتھا امتحان اللہ نے ننھا اسماعیل دیا۔ سنو میرے عزیزو، حج کی کہانی مرکز دارالعرفان میں عبدالحنان کی زبانی حضرت پیر جی حفیظ بھائی اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہر غم ہر بیماری سے اللہ، دکھ تکلیف سے سالکین کو، محبین کو، آنے والوں کو اللہ دور کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نور نظر دیا، فرمایا لگتا ہے بیٹے کی محبت تیرے دل پہ غالب ہو رہی ہے، نہیں اللہ کا آزما کے دیکھ لوں کا جی، کہ چلو اپنے گھر کا سامان اٹھاؤ۔ وہ چلے فلسطین سے، آج جب بیت اللہ کی 4 دیواری موجود ہے، قدئی کے مقام سے ابراہیم علیہ السلام 2 میل اوپر چڑھے کہ ابراہیم یہاں زیادہ راہ ستو یہاں رکھ دے، یہاں پانی کا مشکیزہ رکھ دے اسماعیل علیہ السلام کو، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام گود میں ہاجنہ کی بٹھا دے اور یہاں سے کوچ کرنے لگ جا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیوی کو تسلی دوں گا، نہیں کچھ ہاں نہ کروں گا، بولنے کی اجازت رہی۔ ایک مرتبہ پلٹ کر اسماعیل کا چہرہ دیکھ لوں گا، نہیں اللہ ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر پہاڑی سے نیچے اترنے لگے۔ اماں سمجھی کوئی سائے کے تلاش میں گیا، کوئی پانی خوراک کے تلاش میں گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام تھوڑا دور ہوئے، اماں سمجھ گئی معاملہ کچھ اور ہے، ستو پانی چھوڑ دیا، ننھے اسماعیل کو اٹھایا، ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ابراہیم علیہ السلام میرے عزیز رکے نہیں۔ ماں نے ذرا آگے ہو کے ابراہیم کا چہرہ دیکھا تو آنکھ کی اینیوں سے آنسو گرتے ہوئے
نظر آئے اما وہیں کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے کہنے لگی اللہ امرنی ابراہیم اتنا تو بتا دے اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، اللہ باپ ہی تو تھا نا بھائی، جب آنسو دھڑا دھڑ گرے ماں ہاجرہ نے اسماعیل کو گود میں لیا، پھر واپس پہاڑ پہ چڑھی اور واپس جہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے وہیں بیٹھ گئی اور کہنے لگی ابراہیم پرواہ نہ کرنا، تو اپنا کام کر، ہماری فکر نہ کرنا، جس کے حوالے ہمیں چھوڑ کے گیا وہ تیرے سے زیادہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام میرا عزیزو چھوڑ آئے، جب 2 میل نیچے اتر آئے، باپ ہی تھا نا، آج اولاد کے اندھی ساڑھے پیو ساڑھے نہیں کیتا کیے، جس دن جنازہ اٹھے گا باپ جیسا پیار کہیں سے ملے تو بتانا۔ مر گئے، برباد ہو گئے، ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے، سانسیں ان کی اکھڑ گئی، ہارٹ بیٹ ان کی تیز ہو گئی، شوگر ان کی بڑھ گئی، ہن کہندے ساڈے پیو کیتا کیے، رب اکبر کی قسم ہے اگر یہ تجھے باپ اپنا نام نہ دیتا تو حلال زادہ نہ کہتا تھا، اگر تجھے باپ اپنا نام نہ دیتا تو معاشرے میں تیری پہچان نہ ہوتی، آج جو تیری یہ ہلہ شہریاں یہ سارے تیرے باپ کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ میں با اختیار نہیں ہوں، میں بھی کسی کا پابند ہوں، جس کا میں پابند ہوں اللہ نام اس کا ہے۔ اللہ کون ہے؟ پھر محترم دوستو بزرگو، آپ کے علاقے کے اندر آپ کے دروازے پر کوئی ووٹ مانگنے کے نہیں آئے گا، آپ میرے عزیزو ووٹ دینے سے پہلے اس کی حیثیت کا اندازہ لگاؤ گے، اس کی شہرت کا اندازہ لگاؤ گے، تعلقات کا اثر و رسوخ کا اندازہ لگاؤ گے، اس کے اپنے رہنے سہنے کا کھانے پینے کا اندازہ لگاؤ گے، تب آپ جا کے فیصلہ کر پائیں گے کہ انشاءاللہ سوچیں گے اللہ خیر کرے گا، اللہ یہ کرے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا اور فرمایا میرے نبی اپنا تعارف کرا اور پھر میرا بھی تعارف کرانا، تاکہ تیرے بندوں کو تیری بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور میری ذات کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ اسی لئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے 40 سال عمر گزارنے کے بعد اب دنیا یہ کہتی ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، نبی تو اللہ نے اس وقت بنانے کا فیصلہ فرمایا تھا جب تک اللہ نے زمین کا ذرہ بھی بنایا تھا، آسمان پر ستارے نہیں سجائے تھے، سورج چاند ستاروں کو روشنی نہیں دی تھی، یہ دریا کی روانی، یہ سمندر کی لہریں، یہ درختوں کی ہریالی، یہ خزاں، یہ سمتیں اللہ نے نہیں بنائی تھی، مشرق مغرب شمال جنوب نہ بنایا تھا، بلکہ اللہ جل شانہ نے کہہ دیا کون کہتا ہے کہ تُنے 40 سال کی عمر میں تم نے تجھے نبی بنایا؟ اگر میرا نبی تجھے نبی نہ بنانا ہوتا ہم اس کائنات کو وجود میں نہ لاتے، تجھے نبی بنانے کا فیصلہ کیا تب اس کائنات کو وجود کے اندر لے کے آئے۔ اس کا مطلب ہے اے میرا نبی اللہ اکبر، تو 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنا بلکہ ہم نے تجھے تخلیق کے وجہ کائنات بنایا ہے۔ میرا محبوبہ آپ نے دنیا کے اندر آ کے میرا تعارف کرایا، اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کا تعارف امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ اے میرا نبی اگر میرا تعارف طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے کروائیں گے تو پھر میں تیرا تعارف بھی معراج کا دولہا بنوا کے کرواؤں گا، ساری دنیا کو بتا دوں گا اللہ رب العالمین ہے، محمد خاتم النبیین ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اے میرا نبی گل مقدینہ مقادمہ، میں خدائی میں یکتا، محمد الرسول اللہ تو مصطفی میں یکتا۔ اب میرے محترم دوستو بزرگوں، رہی ٹوبے والوں کی بات، رجانے پیر محل گوجرے پینسر فیصل آباد والوں کی بات، 1450 سال گزر گئے، ابھی تک یہی انتخاب نہ کر سکے، ابھی تک یہی فیصلہ نہ کر سکے کہ خدا کے نور کا ٹکڑا ہیں یا بشر ہیں، ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کھڑے ہو کر ان پر سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے سلام پڑھنا ہے، ابھی تک یہی فیصلہ نہ کر سکے اللہ اکبر ہم نے ان کو کس درجے میں کیا ماننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، میرے نبی
کی شان کے بارے میں نہ منہ کھولنا، ان کی ذات، ان کی بات، ان کی اولاد، ان کی بنات، ان کی ازواج، ان کے مکے مدینے کی مٹی، حتیٰ کہ 1450 سال گزرنے کے بعد میرے نبی کے مدینے میں رہنے والے پر بھی انگلی نہ اٹھانا۔ اگر مجھے غصہ آ گیا، مال تیرا بچے نہ بچے لیکن تیرا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ یہ حضور کا شان ہے۔ فرمایا میرے مدینے میں آؤ، زیادہ نہ رو، آؤ جاؤ، آنا جانا برقرار رکھو۔ میرے مدینے میں زیادہ رو گے، میرے مدینے میں آؤ، میرے مدینے والوں پہ زیادہ خرچہ کرو۔ 1450 سال کے بعد یہی وجہ ہے کہ لوگ مکے سے مدینے میں کہتے ہیں خریداری وہاں سے کریں گے، خریداری وہاں سے کریں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ دل پہ قبضہ کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا۔ کس کا قبضہ ہے بھائی؟ دل کی دھڑکن کس کے ہاتھ میں ہے؟ دلوں کا پرت میرے عزیزو، دلوں کا مالک کون ہے؟ دھڑکنوں کا مالک کون ہے؟ دلوں کے اندر اللہ ہی ڈالنے والا ہے۔ بچی کی گڑیا بھی لینی ہو، جائے نماز بھی لینا ہو، رومال تسبیح بھی لینی ہو، کیا تمہیں مکے میں نہیں ملتی؟ مدینے میں ملے گی۔ فرمایا میرا محبوبہ تیرا مدینہ بھی اعلیٰ، مدینے کی مٹی بھی اعلیٰ، غبار المدینہ شفاء من کل داء۔ میرا محبوبہ اللہ اکبر، دنیا کی کوئی دوائی کے اندر ہم نے شفا نہیں رکھی، تیری مٹی مدینے کی مٹی کے ذروں میں بھی شفا رکھ دی۔ میرا محبوبہ جا اعلان کروا دے، ٹوبے والوں کو جا کے بتا دے، جون جولائی کی گرمی ہو اور لو کے تھپیڑے چل رہے ہو اور آنکھوں پر گردن پر وہ میرے عزیزو دھوپ کی تپش آپ پر جو قابض ہو، خبردار یہاں گردن پہ کپڑا ڈال لینا، یہاں گرمی پسینے کی وجہ سے گرے بان کے بٹن بند کر لینا، یہاں کالے کالے چشمے ڈسٹ گرد و غبار کی جو مئی جون کے اندر ہوائیں فضائیں ہوتی ہیں، یہاں تم کالا چشمہ لگانا۔ خبردار میرے مدینے کی مٹی سے بچنے کے لیے کالا چشمہ نہ لگانا، میرے مدینے کی مٹی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پہ چادر نہ ڈالنا۔ فرمایا جب میرے مدینے میں ہوا چلے اور اللہ تمہیں مدینے کا قیام عطا فرمائے تو پھر میرے مدینے میں آنا۔ اگر ہوا چلے مٹی کے ذرے اڑے تو اپنا گریبان بھی کھول لینا، کالے رنگ کا چشمہ بھی اتار لینا، اپنے کپڑوں سے چادر اتار لینا۔ اللہ نے میرے مدینے کی مٹی کو بھی پاک کر دیا، جہاں جا مدینے کی جس جسم کے حصے پہ مٹی لگ جائے گی میرے رب نے مبارکباد دیا، محمد تیری امت پر وہ جگہ پر جہنم کی آگ ہی حرام ہو جائے گی۔ عجیب فرمائے میرے مدینے والوں کو برا نہ کہنا، اور میرے مدینے میں کھانے کی، برتنے کی، بننے کی، پینے کی، اوڑھنے کی چیز کو برا نہ کہنا۔ اگر غلطی ہو بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینا۔ اللہ اکبر، کس چیز کو برا کو؟ مسجد نبوی کے قیام کو نہ آنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا رضیاء الجنہ کے قلینوں کو کیوں نہ کو یا صفائی نہ ہوئی؟ فرمائے یہ تو قلین، یہ مسجد نبوی کی جگہ تو بڑا اونچا مقام ہے، حتیٰ کہ میرے مدینے کے اندر، میرے نبی کے مدینے میں پکنے والے سالن میں مرچ اور نمکوں کو بھی برا نہ کہنا، دہی کو بھی نہ کہنا۔ اللہ اکبر، یہ بیڑا عام بیڑا نہیں، یہ بیڑا محمد الرسول اللہ کا ہے، یہ بیڑا میرے حبیب کا ہے۔ تیرے یار پہ کوئی انگلی اٹھائے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، میرے یار کی کوئی چیزوں پہ انگلی اٹھائے تو میں اللہ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یا اللہ تیرے ہاں تیرے نبی کا کیا مقام ہے؟ فرمایا تم نے تو اللہ اکبر اپنے ذہنوں کے مطابق میرے نبی کے شان اور معیار کو دیکھا، میں اپنے نبی کا شان تمہیں کل قیامت کے دن دکھاؤں گا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب دامن پھیلا کے یہ میرے دربار میں آ کے کھڑا ہوگا، میں کہوں گا محبوبہ لبوں کو ہلانا تیرا کام ہے، نام لینا تیرا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا میں اللہ کا کام ہے۔ فرمایا خبردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام میں آپ اور میں جو میرا عزیزو 100 روپے کے حساب پہ سارے دل لڑتے رہے، آپ اور میں میرے محترم دوستو بزرگو، جس کی زبان کو حلال اور حرام کے ذائقے کی پہچان کوئی نہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنے کی کس بھائی کے لال نے جرت دی؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آپ کی شان کا معاملہ ہے تو خبردار میری حیثیت کوئی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے، آپ کا
پسینہ بھی اعلیٰ، آپ کا لباس بھی اعلیٰ، آپ کے پیر کی جتی کو، کاپ تلوے کو کبھی جانور کا فضلہ نہیں لگا۔ یہی تو وجہ تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور نے رائے پوچھی، عمر سارا مدینہ بول رہے، تو بتا تجھے تیری ماں کے بارے میں کیا گمان ہے، میری عائشہ کے بارے میں عمر تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عمر نے قرآن پڑھ کے نہیں سنایا تھا، باپ کے خاندان کی تعریفیں نہیں، دادا ابو قحافہ کا، ماں ام رومان کے بارے میں نہیں بتایا تھا، بلکہ یہی کہا تھا، اے کملی والے مجھے آج تک بتاؤ کبھی پسینے میں بدبو آئی، خوشبو آئی؟ کملی والے مجھے یہ بتاؤ جب آپ زمین پہ تھوکتے ہو بدبو آتی ہے، خوشبو کے حلے آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں عمر، میرے تھوک میں سے خوشبو، میرے پسینے میں سے خوشبو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ یہ بتلاؤ کبھی آپ کے وجود پہ مکھی بیٹھی کر نہیں؟ کملی والے مدینے میں، مکے میں، عہد میں، پہاڑوں میں، خزاؤں میں، جہاں جہاں آپ گئے، بدر میں، حنین میں، کبھی محمد تیرے پاؤں کے جوتے کو کسی چڑیا کی بھیڑ، کسی جانور کا فضلہ لگا کر نہیں کہ محمد اگر خدا تیرے جوتے کا خیال کرتا ہے تیرے بستر کے بارے میں بے خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ اے کملی والے اگر تیرے پاؤں کے جوتے پر جانور کا فضلہ گوبر نہیں لگ سکتا تو عمر کہتا ہے محمد تیرے بستر پر ناپاک عورت نہیں آ سکتی۔ کملی والے تو بھی پاک، تیرا بستر بھی پاک ہے، تیرے بستر پر آ کر بیٹھنے والی عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، پاک پیغمبر کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، وہی کیا سار آئے، آپ نے اپنی کملی مبارک اپنے کندھے سے اتاری، اپنے سر پہ ڈال لی، اپنا چہرہ مبارک میرا عزیزو چھپا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخ انور سے کپڑا ہٹایا، فرمایا عمر تو زمین پہ بولا، تیرے کہنے پہ رب آسمان پہ بول اٹھا ہے۔ تو مدینے والوں کو کہہ دو سبحانک ھذا بہتان عظیم، محمد بھی پاک ہے، محمد کی عائشہ بھی پاک ہے، محمد کا گھرانہ بھی پاک ہے۔ یہ حضور کا شان ہے۔ مسجدوں کو تالے لگ رہے ہیں، مسلکوں کی بھیڑ، نئی نوجوان نسل میرے عزیزو ان کی ذہن سازی کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ختم نبوت کا وہ لاہوری، وہ پرویزی، وہ قادیانی، آپ کے میرے بچوں کا ماحول کیسا؟ پوچھو بھائی رانا شاہد الرحمان سے، بھائی حفیظ اللہ صاحب سے، کیا یہ بے ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ شام کو ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ گھر میں اتنے بجے آنا ہے، اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جایا کرتے، جب تک بچہ آنے کی وجہ نہیں بتاتا تھا ابا گھر میں گھسنے نہیں دیتا تھا۔ آج کڑھائیاں چل رہی ہیں، کھانے چل رہے ہیں، روٹی کھا کے آیا، ایک وقت اس امت پر آئے گا جب ہوٹلوں کے کھانے اچھے لگیں گے، ماں کے ہاتھوں کے کھانے کو پیر کے ٹھڈے مارے گا۔ ایک وقت آئے گا باپ کی حلال کمائی پر منہ بنائے گا اور تاشوں کی کمائی پہ پیٹ بھر کے آئے گا۔ یہ وہ وقت میرے محترم دوستو بزرگ آ گیا۔ ہمارا کیا کام ہے؟ جمعے کے خطبے میں ایک آدھ گھنٹہ دھاڑ دھاڑ کے روڈ پی کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس تو 7 دن میرا عزیزو 23 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر کہتے ہو مولویوں نے معاشرہ خراب کیا تو میرے عزیزو 7 دن اور 23 گھنٹوں کے اندر آپ نے کون سا معاشرہ سدھار دیا؟ چلو مجھے اپنے گھر لے کے چلو، کیا جو میری بیٹی کا مقام شان ہونا چاہیے تھا، جو اس کا لباس ہونا چاہیے تھا، جو اس کا کھانا پینا ہونا چاہیے تھا، جو اس کی آنکھ میں حیا ہونا چاہیے تھا، ماں باپ کے سامنے ادب و اداب ہونا چاہیے تھا، رشتہ داروں کے سامنے سلیقہ شعاری ہونی چاہیے تھی، کیا آپ میرے عزیزو اگر مولوی جمعے کے خطبے میں نہ دے سکا تو آپ نے زندگی کے 25 سالوں میں کیوں نہیں دیے؟ میرا بھی تو سوال بنتا ہے کیوں آپ کو مایا 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 کمانے سے فرصت کوئی نہیں؟ کیوں صبح 10 بجے گھر سے نکلے، رات 2 بجے آئے، پھر بھی 4 بجے تک ٹیلی فون پہ کاروبار کرتے رہے؟ جن سے خدا کو سے رو رو کے مانگا، نبی کے واسطے دے دے کے مانگا، کوئی دربار نہیں، کوئی مزار نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مسجد کا مولوی صاحب نہیں، کوئی پیر صاحب نہیں، کھجورے پڑوائی، بادام پڑوائے، پانی پڑوایا، اللہ ایک دے دے، بیٹی دے دے، بیٹا دے دے۔ جب خدا پاک نے دی میرے عزیزو، اگر وہ روٹی کے لقمے کا حساب کرے گا تو قیامت کے دن بچوں
بچوں کے مستقبل کا بھی حساب کرے گا کہ میں نے تجھے اولاد دی تھی، اے میرا بندہ بتا میری اس نعمت کا کیا مول ڈال کے آیا، اپنی اولاد کو کس طرح کھاتے ڈال کے آیا۔ کیا آپ کی گاڑی کا میرے عزیزو اللہ اکبر، گاڑی کا سٹیئرنگ جب ادھر مڑتا ہے اور موٹر سائیکل کی بتی کا اشارہ دائیں بائیں گلیوں کی طرف لے کے آتا ہے، آپ کو آپ کا بچہ روڈ پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں تاش لیتا ہوا چائے کی دکان پہ بیٹھ کے لوڈو کھیلتا ہوا نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ کیوں ہاتھ نہیں اٹھتا؟ آنکھ کے اندر کیوں گوری نہیں آتی؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ رب اکبر کی قسم ہے اگر ملازم دکان پر پانی کا گلاس توڑ دے، ملازم نہیں رہتا، اور بیٹے نے باپ کی زندگی کے کردار کا بیڑا غرق کر دیا، وہ بیٹا کیسے رہتا ہے؟